اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ظالم کو نیست و نابود کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے، سورۃ العنکبوت، پارہ ہے 20۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ نئی سورہ ہے الحمدللہ۔ نزول کے اعتبار سے سورہ روم کے بعد نازل ہوئی اور مکی صورت ہے، اور اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا تھا۔ اور سٹارٹ اسے کرتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اکثر صورتوں میں جو صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں حروف مقطعات سے، اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب نہیں کوئی شک، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر یاسین والقرآن الحکیم، تب بھی قرآن کا ذکر۔ اب یہ جو پچھلی سورہ تھی سورہ قصص، اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ توسین میم، توسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، یعنی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کتاب کا ذکر نہیں ملے گا، یہاں پر کتاب پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ ذکر ملے گا، کہ کتاب پر جب ایمان لے آئے اس کے بعد کس پروسیجر سے ایمان والے گزریں گے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں، حروف مقطعات کے بارے میں ایک نئی چیز جو بالکل میں نے سنی، اور میں نے سوچا کہ یہ بھی شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر سورہ میں تقریباً جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو ہم نے ایسے ہی پڑھا کہ ان سے مل کر ہی قرآن کے الفاظ بنے، لیکن ان الفاظ کو ملا کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا کلام نہیں بنا سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم میں سے ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں۔ لیکن اب لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایڈیٹو پرائمز ہوتے ہیں، ایڈیٹو پرائمز جو میتھس جانتے ہیں تھوڑا بہت وہ جانتے ہوں گے کہ پرائم نمبرز وہ ہوتے ہیں جن کے جو صرف اپنے اور ون کے ٹیبل میں آتے ہیں، یعنی کہ ان کے فیکٹرز جو ہیں وہ صرف ون یا وہ نمبر اٹ سیلف ہوتا ہے۔ ایڈیٹو پرائمز جو ہوتے ہیں یہ تو سنگل ڈیجٹ تو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 5 7 11 جو ہے یہ کسی ٹیبل میں نہیں آتے، یہ پرائم نمبرز ہیں۔ لیکن ایڈیٹو پرائمز جو ہیں یہ ایسا پروسیجر ہے کہ جب نمبر ڈبل ڈیجٹ ہے یا ٹرپل ڈیجٹ ہے، یعنی کہ 3 ڈیجٹس اس میں آ رہے ہیں، 4 ڈیجٹس کا نمبر ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرائم نمبر ہے؟ تو اس نمبر کو اس کے جو ڈیجٹس ہیں ان کو آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو ایڈ کرنے کے بعد ایک پرائم نمبر بنتا ہے تو پھر وہ پرائم نمبر ہے۔ اگر کوئی کمپوزٹ نمبر بنتا ہے تو پھر وہ پرائم نمبر نہیں ہے، جیسے کہ 51 ہے، 5 اور 1 کو ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 51 جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے، وہ یقیناً کسی ٹیبل میں آئے گا، اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ 3 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے، 3 سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، میرے خیال میں 3 17 جو ہوتا ہے وہ 51 ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں، جو ایڈیٹو پرائمز کا بیس ٹیبل ہے، بالکل قرآن میں جہاں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں وہ ایڈیٹو پرائم کے بیس ٹیبل پر ایگزیکٹ وہ لوکیشن وہ آتی ہے، ایگزیکٹ لوکیشن وہ آتی ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے، اور ایڈیٹو پرائمز کا، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں پرائم نمبرز پڑھے لیکن ایڈیٹو پرائمز مجھے نہیں یاد کہ میں نے پڑھے، تو یہ بالکل لیٹسٹ چیز ہے، میتھس کی لیٹسٹ جو ڈسکوریز ہیں ان میں سے ہے۔
لیکن یہ 1450 سال پہلے جو حروف مقطعات تھے، ان کی پلیسمنٹ اگر ویسے بالکل ایڈیٹو رائمس کے ٹیبل کے مطابق ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں، سائنس جو ہے نا، قرآن میں بہت سی چیزیں، قرآن کو سمجھنا جو ہے، ان کی آیات کو سمجھنا، اس میں بہت سی آپ کو فزکس کی باتیں نظر آئیں گی، بہت سے آپ کو فزکس کے، کبھی میتھس کے، کبھی بایو کے، کبھی سائیکالوجی کے کوڈز نظر آئیں گے۔ تو جو سائیکلوجیکل چیزیں ہیں وہ تو بہت ایزیلی ڈی کوڈ کر لی گئیں، جیسے سمندر کی آیات تھی کہ دل ایسے اوپر آتا ہے اور دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو منافق کی نفسیات ہے، مومن کی نفسیات ہے، وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن باقی جو سائنس کی باتیں، جو سائنس کے کوڈز ہیں قرآن میں، وہ ابھی بھی ڈی کوڈ کرنے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا، آیت الکرسی میں کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے۔ تو ہر انسان کے آگے پیچھے، اس کے دماغ کے آگے پیچھے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا آگے کرے گا، وہ کیا کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے، اس کے بعد کتنے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح کیا ڈسکوریز ابھی ہونی ہیں، کیا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ یہ ڈسکوریز اب ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ کتنی خوبصورت یہ چیز ہے۔ تو سائنس سے ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، اس کو ایک ٹول بنائیں اللہ کو پہچاننے کا۔ یہ ایک ٹول ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ ہاں، یہ رب کے لیول کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹول ضرور ہے کہ آپ اس کے ذریعے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ صرف اپنی فطرہ سے اللہ کو پہچان گئے، کچھ لوگ سیر و سیاحت کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ کو پہچان گئے، اسی طرح بہت سے لوگ سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ مگر یہی ٹولز جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں انہی ٹولز کے ذریعے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکو، کہ ان کا مطلب کہ یترکو، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یہ کہ یقولو، وہ کہہ دیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وہم، اور وہ لا یفتنون، نہ وہ آزمائے جائیں گے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا، سورہ کا انٹروڈکشن اسی طرح ہم نے کیا کہ یہ تب نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے، بہت مظالم ان پر ڈھائے جا رہے تھے، اور مسلمان سخت تنگی اور مصیبت کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس وہ ایمان لے آئے اور بس چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ فتنہ کا لفظی مطلب کیا بتایا میں نے، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، سونے کو سخت گرم کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں، جو سخت ترین وقت پر کام آئے گا آپ کے، وہی آپ کا سچا ساتھی ہوتا ہے، وہی مخلص ہوتا ہے۔ جو سخت وقت ہے، جو مصیبت کا وقت ہے، وہ انسانوں کے لیے جو انسان کھرا کھوٹا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کا اخلاص کہ وہ کتنا خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے مشکل میں ڈال کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور یہ مشکلیں، یہ آزمائشیں ہر انسان کے مرتبے کے حساب سے آتی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 1481 اس کا نمبر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آزمائش تو شرط ہے، اور جتنی سخت آزمائش ہے اتنا بلند رتبہ اس انسان کا ہوتا ہے۔ انبیاء پہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہیں کیونکہ ان کے رتبے سب سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو جتنی مشکل میں ہوتا ہے ہم لوگ اتنے زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں اس انسان کے لیے کہ یقیناً اس کا برا
فعل اس کے آگے آ گیا، اس کو برا فعل آگے آ گیا، یا اس کو کسی چیز کی سزا ملی، یا یہ تھا ہی اسی قابل، یا اسی طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائمز ہم بولتے بھی ہیں، صرف اپنے دل تک نہیں رکھتے، اسے زبان سے بھی اپنے کامنٹس کو دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اسے قربانیاں دینی پڑیں گی، اسے آزمائشیں آئیں گی، اسے رکاوٹیں آئیں گی دین کے کام میں، کیونکہ جب انسان ایمان لے کے آتا ہے تو وہ جنت کا سودا کرتا ہے۔ تو جب آپ سودا کرتے ہیں، آپ کوئی قیمت ادا کرتے ہیں، تو جنت اتنی سستی نہیں ہے، وہ مشکلات سے گرے ہوئے راستے کے بعد ملتی ہے، اس راستے پہ چل کے پھر ملتی ہے، تو وہ مشکل راستہ کاٹنا ہی پڑے گا۔ جب انسان ایمان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت ہی کوئی نیک کام کر رہا ہوں، اور اب میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اب مجھے بالکل آسودگی اور سکون اور آرام دہ میری زندگی ہونی چاہیے، جبکہ فزیکلی ایسا نہیں ہوتا، فزیکلی اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ ہاں، جو ایمان اور تقوی کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس کے دل پر، کیونکہ اس کے دل پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن دل پر اترا ہے، اس کا دل مستحکم اور مومن ہی رہتا ہے۔ اب فزیکلی وہ کیا مشکلات آ رہی ہیں، اسباب کے لحاظ سے مشکلات آ رہی ہیں، کوئی انوائرمنٹ میں پرابلم ہے، لوگ سپورٹ نہیں کر رہے، یا مال کے سبب کوئی مشکل ہے، یا اسٹیٹس رتبے کے سبب کوئی مشکل ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، اولاد کی طرف سے کوئی مشکل ہے جو دین کے آڑے آ رہی ہے، دین کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دے رہی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل مطمئن ایسے ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل کو یہ اطمینان ہوتا ہے اللہ کا راستہ ہے، اب اس پہ جو بھی آ گیا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس راستے پہ چلی میں یا چلا میں، اب اس راستے پہ جو بھی آئے تو وہ مجھے قبول ہے۔ وہ ایک ایسی مینٹل سٹیٹ یا ایسی آپ قلبی حالت میں وہ شخص ہوتا ہے کہ اس پہ وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن مشکلیں آتی ضرور ہیں، اور مسلمان اس زمانے کے بہت پریشان تھے۔ دیکھیں، جو شروع کے مسلمان تھے، جیسے عمار بن یاسر تھے، ان کی والد والدہ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہا، ان سب پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر، اور اسی طرح حباب بن ارت، وہ لوہار تھے، ان پر، اور کبھی کسی کو مزدوری نہیں دی جا رہی، کبھی جو غلام تھے ان پہ بہت ظلم کیے جاتے تھے۔ تو ان سب کیسز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کیا تھا ان کے دل میں کہ وہ ان سب مشکلات کو ہنس کر برداشت بھی کرتے رہے اور دین پر بھی قائم رہے، صرف یہ کہ یہ دین اسلام کا راستہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری مشکلیں برداشت کرتے رہے اور اپنے دین پر، ایمان پر جمے رہے۔ اور پھر دیکھیں، جو ان مشکلات کو کاٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی تو ویسا دیتے ہیں نا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، عمار بن یاسر کی والدہ، یاسر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے بعد شہید ہوئے، یہ پہلے شہداء ہیں اسلام کے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، انہوں نے جب فرعون کا انکار کیا اور اب وہ حق پہ ڈٹی رہیں، تو پھر انہیں کیا دیا گیا، انہیں دنیا میں ہی جنت میں ان کا گھر دکھا دیا گیا تھا ان کی دعا پر۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک تسلی ہے، کیونکہ وہ بہت سخت حالات تھے۔ بہت سی روایات بھی ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ حباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کہ اب تو حد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا کہ یہ تو
ہو کر ہی رہے گا. یعنی کہ یہ جو مظالم ہے نا، یہ تو آئیں گے ہی اس راستے میں. پھر کیا فرمایا کہ یہ تشدد تو مسلمانوں کی ساتھ ہوتا رہے گا. یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. ایمان والوں کو پھر اس کے جو حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں کو گھڑے میں کھڑا کیا گیا اور ان کے سر پر آرا چلا دیا گیا کہ ان کے جسم الگ ہو گئے. ان کے گوشت پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں. خدا کی قسم یہ ہو کر رہے گا. پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، یعنی کہ وہ دین پر ڈٹے رہے. تو یہ جو حدیث ہیں اس طرح کی، اور بھی کئی جگہوں پہ مسلمانوں پہ مظالم کا ذکر آتا ہے. اور سیرہ میں ہم نے بہت سے واقعات ایسے پڑھے کہ امیر جو دولت مند صحابہ تھے نہ وہ اس سے محفوظ تھے مظالم سے، اور جو غربا تھے یا جو غلام تھے ان کا تو پھر بہت تکلیف دہ ان کے حالات تھے. اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی کہ کون اٹموسٹ اسٹرگل کرے گا اس راستے میں اور کون جمع رہے گا اس راستے میں. تو ایسی جنت میں داخلہ ایسے ہی نہیں ملتا، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا. یہ سورہ آل عمران 142 آیت تھی. سورہ بقرہ میں آتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے تھے. ان کو مشکلات اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے. کیا پکار اٹھے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ وہی بات ہے جس کو الیبوریٹ حدیث میں کیا گیا کہ صحابہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے اور رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے. تو نہ کہیں اس سے بھی زیادہ سخت وقت گزرا ہے مومنوں پر، ابھی میری امت پہ اتنا سخت وقت نہیں آیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ جو ٹیسٹ ہے نا، جو آزمائش ہے، وہ ایمان کی شرط ہے. مسلمان تب بھی مسلمانوں کی ٹائپس تھیں، اسلام کی حقانیت پر جو یقین رکھتے تھے، زبان سے اظہار کرتے تھے، مگر مصائب اور مشکلات کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے تھے. کچھ قائم رہتے تھے، کچھ گھبرا جاتے تھے. کچھ نے ہندہ پیشانی سے قبول کی پریشانیاں مصیبتیں، کچھ گھبرا گئے. لیکن آزمائش ہر ایک پہ تھی، اور آزمائش شرط ہے، ہر ایمان والے کے لیے شرط ہے. ہر ایمان والے کو جیسے کوئی بازار جاتا ہے ٹھوک بجا کے برتن دیکھتا ہے، کچا برتن بھی خریدے تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اپنی راہ میں قبول کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے. پھر آیت نمبر 3 میں ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فَتَنَّ الَّذِينَ، آزمایا ہم نے ان کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ. فا پس لا البتہ، یعلم علم جان لے گا، نون پہ تشدید ہے، ضرور جان لے گا اللہ اللہ. کنہیں؟ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی کہ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے، تمام انبیاء پر آئیں، اس کے بعد صحابہ بھی اس سے گزرے، تمام مومنین اس سے گزرے. تو ان آزمائشوں کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کنہوں نے، کون اپنے دعووں میں سچے تھے اور کون اپنے دعووں میں جھوٹے تھے. جیسے ہم نے شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ تھا، تو ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے، لیکن وہ جھوٹے دعوے دار تھے. وہ بالکل کنارے پہ رہ کر عبادت کرتے تھے اللہ کی. جیسے ہی کوئی فائدہ نظر آئے تو انٹر ہو جاتے تھے اسلام میں، نہیں تو باتیں کرتے تھے، باتیں بنانے لگتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جان لے گا. اللہ تعالیٰ
انسان کو آزما کے، مومن کو آزما کے یہ جان لے گا کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا تھا. ام حسب الذین، کہ یا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو یعملون السیئات عمل کرتے ہیں، سیئاتی برے. اب سیئات جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں چھوٹے گناہ آتے ہیں، لیکن چھوٹے بڑے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آ جاتا ہے، اور شرک نفاق جیسے گناہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آ جاتا ہے. کبائر سے صغائر صغیرہ تک سب گناہ آ جاتے ہیں. یا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں سیئاتی برے، ان یسبقونا، کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، ساء کتنا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ظلم کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے، وہ برے اعمال کرتے رہیں گے، اور وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر. سبقت کیا ہوتا ہے؟ سبقت لے جانا، کوئی دوڑ ہے اور وہ سبقت لے گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے نکل گیا. یعنی کہ وہ آگے نکل گیا اور ہماری پکڑ سے نکل گیا اور وہ چھوڑ دیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو ان کی سوچ ہے وہ کس قدر بری ہے. اس سوچ کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ کتنا برا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کتنا برا وہ اپنے اس بارے میں سوچتے ہیں، اور اپنے بارے میں ان کا کیسا گمان ہے، کتنا برا گمان ہے. پھر آگے آیت نمبر 5 میں ہے من کانا، جو کوئی، کانا ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی. لقی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات. لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جو کوئی ہو امید رکھتا، رجو امید رکھنا، را جیم واو. جو کوئی ہو امید رکھتا اللہ سے ملاقات کی، فَإِنَّ تو بے شک، اجل اللہ مقررہ وقت اللہ کا، لآت البتہ آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو آخرت کی امید رکھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید، اللہ سے ملاقات انسان کی کب ہوگی؟ آخرت میں، روز قیامت. آخرت کی امید جو رکھتا ہے، اور اس وجہ سے پہلے جنہوں نے برائیاں کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، ان کو کہا گیا ہے کہ کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، کتنا برا وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آگے نکل جائیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے. اب جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا اجر ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے وہ برداشت کر رہے ہیں، آخرت کی امید پر برداشت کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرتے رہیں، کرتے رہیں. جو اللہ تعالیٰ کی امید پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید پر ایسے کر رہے ہیں تو وہ یہ کرتے رہیں. مقررہ وقت آنے والا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے جب انہیں اجر دیا جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب اس میں دیکھیں، اس آیت میں امید والوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو امید رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کی. جو پچھلی آیت تھی اس میں تھا کہ برا عمل، وہ برے عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں. برا عمل انہی کا کہا گیا جنہوں نے فیصلہ کر لیا برے عمل کا، ٹھیک ہے، جو ایک بات پہ آگے ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے ان پر ظلم ہی کرنا ہے، ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو واحد نہیں ماننا، اللہ کو احد نہیں ماننا، یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ان پر ٹیگ لگ گیا برے اعمال والے. لیکن مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن بھی اچھائی برائی کے درمیان میں وہ فلوٹ کر سکتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اسے آخرت کا یقین ہوتا ہے. آخرت کا یقین ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ اپنے نیکیوں کے اجر کی امید رکھتا ہے. تو امید جو ہے نا، وہ جو کریکٹرسٹک ہے، جو کوالٹی ہے، وہ مومن کے ساتھ جوڑی گئی ہے. اور یہ جو فیصلہ کر لینا ہے، برا عمل فیصلہ کر لینے والے کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جو فیصلہ کر چکا، ہاں اس نے برا عمل کر لیا، لیکن جو امید پر ہے کہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے تو
انہیں آخرت کی امید نہیں تو وہ ظلم کرتے تھے نا کافر. آج بھی جنہیں آخرت کی امید نہیں وہ ظلم کرتے ہیں. کہنے کو مسلمان بھی ہیں لیکن اگر وہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، حق نہیں دیتے، یا خود کو زیادہ قابل، اپنے فلسفے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ فیصلہ کر چکے ہیں. وہ فیصلہ کر چکے ہیں چاہے وہ منہ سے خود کو مسلمان کہیں. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید، آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہونا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. ان کو پھر اجر ملے گا. وہ آخرت کی توقع رکھیں گے. جو آخرت کی توقع رکھیں گے وہی اجر کی توقع بھی رکھیں گے. تو جو کوئی ہو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، تو بے شک مقررہ وقت اللہ کا البتہ آنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ان کو اجر دینے کا وقت، وہ آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں مظلوموں کو تسلی دی گئی ہے کہ آخرت میں ظالم مظلوم دونوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. ظالم کو برا بدلہ دیا جائے گا. وہ آج جو فیصلے کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں سوچنے دو، ان کو پکڑ لیا جائے گا، وہ سبقت نہیں لے جائیں گے، اور مومنوں کو ان کا اجر دیا جائے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو سمیع العلیم کہا گیا ہے. سماعت اللہ تعالیٰ کے لیے جب ورڈ آتا ہے سمیع، تو دو طرح کی سماعت ہوتی ہے. ایک سمیع الادراک، یہ استاذہ نے بڑی پیاری ٹرمز یوز کی، سمیع الادراک اور سماع الاجابہ. ادراک ہوتا ہے کچھ جان لینا، ایک سننا ہوتا ہے آپ نے صرف کچھ جان لیا، اور ایک سننا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جواب بھی دینا ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ مجادلہ میں کیا آتا ہے کہ سن لی اللہ نے، وہ بھی سما، وہاں بھی یہی ورڈ یوز کیا گیا ہے، سمعا. سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑا کر رہی تھی. 7 آسمانوں کے اوپر سن لی نا اللہ نے بات، تو وہ صرف سن لی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود جواب نہیں دیا. لیکن یہاں پر یہ سماع اجابہ ہے کہ تمہیں جواب بھی دیا جائے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تم نے کیا دعائیں مانگی، تمہیں لوگوں نے کیا کہا، کیا برا بلا کہا گیا، تم نے کیسے برداشت کیا، اللہ نے ہر چیز سن لی. اللہ نے ہر چیز جان لی. تمہارے ہر عمل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو گیا، اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا. یہاں سمیع مجیب کے معنوں میں ہے، جواب دینے والا، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. پھر آگے آیت نمبر 6 میں ہے وَمَن، اور جو کوئی جاہدہ جہاد کرے، فَأَنَّمَا، تو بے شک، یجاہد لنفسہ، وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی عن العالمین، البتہ، لا البتہ کے لیے غنی، بہت بے نیاز ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ہر انسان، ہر مومن، مومن کا جو راستہ ہے وہ جہاد کا راستہ ہے، وہ جوہد کا راستہ ہے. جہدہ کہہ لیں، جہد کہہ لیں یا جوہد کہہ لیں، دونوں کا روٹ ورڈ یہی ہے، جیم ہا دال، دونوں مصدر ہیں، جہد جوہد. اور مطلب ان کا کیا ہوتا ہے؟ وسعت، مشقت، طاقت، تکالیف کے معنی میں یہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. اسی مصدر سے جہاد نکلا ہے، اسی سے اجتہاد نکلا ہے. جہاد جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے بہت زیادہ اٹموسٹ اسٹرگل، اسے جہاد کہا جاتا ہے. دنیا کے لیے بھی جو اٹموسٹ اسٹرگل ہے اسے جہاد کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامک ٹرمز میں یہ دین کے لیے کی گئی کوششوں کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اجتہاد ہم اکثر سنتے ہیں، تو اجتہاد وہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو صحیح اجتہاد کرتا ہے اسے دوہرا اجر ہے، اور جو غلط کرتا ہے اسے کہرا، یعنی ایک اجر ہے. کیونکہ محنت تو اس نے بھی کی، وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، وہ اس کا نہیں پہنچ سکا، اس کی قسمت یا محنت، بہرحال محنت کی ویلیو ہے اور اس کے اجتہاد کی ویلیو ہے. تو وہ جو اجتہاد ہے وہ بھی اسی لفظ جہد سے نکلا ہے. تو یہاں پر جاہدہ، جہاد کرنے کا حکم ہے، اور جو کوئی جہاد کرے تو بے شک وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی مشقتیں انسان برداشت کرتا ہے، جو محنتیں انسان کرتا ہے، دیکھیں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام دنیا کا محنت مانگتا ہے. کوئی چھوٹے لیول کی محنت، کوئی بڑے لیول کی محنت، لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت درکار ہے. آپ نے
کھانا پکا ہوا آپ کے سامنے ہے لیکن تب بھی آپ کو ہاتھ ہلا کے روٹی توڑ کے اور وہ نوالا اپنے منہ تک لے جانا ہوگا. ہر چیز کے لیے محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑی نعمت کی جو دوڑ ہے، سب سے بڑی نعمت جنت، اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا. اس کی جو دوڑ ہے اس کے لیے کتنا زیادہ جہد چاہیے، کتنی زیادہ اسٹرگل، کتنی زیادہ محنت چاہیے. تو وہ جو محنت کوئی کرتا ہے نا تو وہ کسی پر احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی جہاد کرے تو بے شک وہ جہاد کرتا ہے یجاہد لنفسی، وہ اپنے نفس، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. انسان کی اللہ کے راستے میں جو کوشش ہے وہ اپنی ذات کے لیے اس کے فائدہ مند ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر انسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے، انسان کا خود پر احسان ہے. اس نے، اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اور انسان اگر اس کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ خود کے ساتھ، اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے. اللہ کے راستے میں ہر کوشش اللہ کو کیا فائدہ دے گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرشتے اتنے زیادہ عبادت کے لیے. ہم اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں نا، جو ہم نے آخرت میں دینا ہے. اور ساری زندگی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہم دیتے رہتے ہیں. کبھی رشتہ داروں کی صورت میں، کبھی مال کے نقصان کی صورت میں، کبھی علم حاصل کر کے جہاد کرتے ہیں، کبھی اولاد کی مشقتیں سہ کر. بہت سی امتحانوں میں ہم پڑے رہتے ہیں اس ایک امتحان کی تیاری کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہمیں سبق سکھا کے جاتے ہیں، ہمیں سکھا کے جاتے ہیں کہ وہ امتحان کیسے دینا ہے. تو وہ ساری کوشش جو ہے نا، وہ اللہ کے راستے کی کوشش، وہ انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے. تو اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور اسے اس مشقت کو برداشت کرنے کے قابل بنایا اور اس راہ پہ چلایا. یہ راستہ ایسا ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے نا، ویسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. لیکن جو قرآن سیکھنے کے راستے میں آتا ہے، جو قرآن سیکھنے کے، جو علم کی راہ میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ پورے پورے لشکر شیطان کے لگا دیے جاتے ہیں. مومن جب مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو شیطان بہکا سکتا ہے. وہ اسے بہکاتا ہے کہ یہ تم دیکھو، تم تو اللہ کے لیے یہ کر رہے ہو، لیکن تم کس مشقت میں پڑے ہو. چھوڑو اس کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھی کرو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اتنے لوگ ہیں، دوسرے بھی تو کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وار کا بار بار ازالہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے. بار بار اس وار کو نلیفائی کرتے ہیں اس طرح کی آیات کے ساتھ کہ یہ جو تم محنت کرو گے تو جو مشقتیں اٹھاؤ گے تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. لغنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے اللہ تو بے نیاز ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا. پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک. لنکفرن، پھر نون پہ تشدید، شدت ہے کلام میں. لا البتہ، نو ہم، کفرا، کفرا کیا ہوتا ہے؟ دور کر دیں گے. کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا. تو چھپانا یعنی کہ دور کر دینا، نظر سے دور کر دینا. البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے عنہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسنا، بہترین، الذی، اس کا جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جو انسان یجاہدو، کوشش کرتا ہے. جوہد کیا تھا؟ کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنا، اپنی پوری ہمت کے ساتھ کام کرنا. تو پوری طاقت کے ساتھ جو کام انسان کرتا ہے وہ اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ فائدے بتا رہے ہیں. کیا فائدے بتا رہے ہیں؟ جو ایمان لائے اور یہ جاہدو، عمل کرتے رہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، ان کو دو بڑے بڑے فائدے ہوں گے.
ایک تو ان سے ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی. سیئات جیسے میں نے کہا کہ صغیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے بھی آ سکتے ہیں اس میں. سیئات میں شرک، نفاق، کفر یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن عموماً صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ گناہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا، انہیں آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیا جائے گا. دیکھیں، ان سے ان کی برائیاں، ان سے ان کی غلطیاں، گناہ دور کر دیے جاتے ہیں. جو غلطیاں ہیں نا، وہ ہر انسان سے ہو سکتی ہیں، وہ داعی سے بھی ہو سکتی ہیں، جو دین کی راہ میں آتا ہے اس سے بھی ہو سکتی ہیں. صرف انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک انہیں رکھا، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو جب دین کے راستے میں انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش میں کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے. تو نیکیاں کرنے والے کے اخلاص اور کوشش کی وجہ سے پرانی زندگی کے ایک تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کی کوشش کا جو پروسیجر ہے، جو اس کا پروسیس ہے، اس کے دوران بھی جو وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو دائی سے ہو سکتی ہیں، اس کو وہ سمجھ بھی آ جاتی ہیں، ان سے وہ رجوع بھی کر لیتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی کر دی جاتی ہیں. لیکن یہ کفار کے لیے بھی ایسے ہے. جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور مومنوں کے لیے بھی، ایمان لائے لیکن عمل صالح ہی نہیں کیا تو وہ بھی کفر کی زندگی ہے، وہ ایک طرح کا کفر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، مطلب وہ کفر اکبر نہیں، شرک نہیں، لیکن اللہ کی ناشکری تو ہے نا. اللہ کے دین کی ناشکری کرتا رہا، اللہ کے احکامات کو پہچاننا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، پریکٹس ہی نہیں کیا، تو پھر وہ راستہ، اس سے پہلے کی زندگی جو تھی اس کے بھی گناہ وہ مزید نیکیوں سے دھل جاتے ہیں. اور جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے تو کبیرہ گناہوں سے تو بچتا ہے، مگر صغیرہ گناہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی صغیرہ گناہوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے. دیکھیے، ایک نیکی کا اجر بالکل جو فوری ہے نا، وہ ہے ہی یہ کہ دوسری نیکی کے لیے انسان کو توفیق مل جاتی ہے، وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور گناہ سے دور ہو جاتا ہے. تو وہ گناہ دور ہو جائیں گے اس سے. ایسا نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، لیکن وہ برائیوں سے دور ہو جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائیں گی. جوں جوں یہ اس راستے پہ آگے نکلتا جائے گا، برائیاں اس سے دور ہوتی جائیں گی. پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن قدرتی ایک رجحان پیدا ہو جائے گا کہ برائیوں سے نفرت ہو جائے گی، برائیوں سے انسان دور ہو جائے گا. دیکھیں، جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو بالکل بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے نا، اس پر پھر علم کی بارش پڑتی ہے، پھر وہاں سبزہ اگنے لگتا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی سبزہ اگتا ہے وہاں پہ خودرو جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں، ویڈز بھی ہوتی ہیں. تو ایسی ویڈز یہ خود بخود پھر کیا ہوگا، صاف ہوتی رہیں گی. یہ ایسا پروسیجر ہے نیکی کا کہ وہ جو انسان کے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں نکلتی رہتی ہیں، کبھی کسی سے حسد، کبھی کسی سے گلے شکوے، کبھی کسی سے برا گمان، تو یہ ختم ہوتی رہتی ہیں، یہ صاف ہوتی رہتی ہے. حدیث میں بھی انسانوں کے دل کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ زمین سے، کہ کوئی پتھریلی ہے، کوئی مٹی والی، اور کوئی بہت زرخیز ہے. ٹھیک ہے، چلے. البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے انہیں بہترین. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان اور نیک عمل کا کیا فائدہ ہوگا کہ اسے بہترین جزا ملے گی، اسے بہترین بدلہ ملے گا. تو جو اس نے کوشش کی اس کا سارا فائدہ کیا ہوا؟ جیسے پچھلی آیت میں تھا، اسے خود کو فائدہ ہوا. سورہ فصلت میں آیت 46 میں یہی آتا ہے، جس نے اچھا کیا اپنی ذات کے لیے کیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں بھی یہی آتا ہے، اگر تم نے اچھا کیا اپنے لیے اچھا کیا، اور اگر برا کیا تو اسی کے لیے ہے. یعنی کہ جو برا کرتا ہے اسی کے لیے ہے. تو یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں. دنیا کے فائدے کی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، پچھلی زندگی کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، برائیاں ان سے پریزنٹ کی بھی اور پاسٹ کی بھی. اور فیوچر کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بہترین جزا سے نوازیں گے جو بھی وہ عمل کر کے آیا. پھر 8 آیت میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، بھلائی کرنے کی. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء، اس میں کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہاں پر کیا ہے؟
تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی. وَإِن اور اگر جاہداکا وہ دونوں زور ڈالیں تم پر. یہ جاہدانی نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ مرکب ہے نا، مرکب اضافی. تو جب مرکب اضافی آتا ہے تو وہ جو تسنیہ کا اینڈ والا نون ہوتا ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں دونوں کی بات کی گئی ہے. جاہداکا وہ دونوں مشقت کرے. جاہدہ کیا؟ اٹموسٹ کوشش کرے، مشقت کرے کس چیز میں؟ تمہیں سپریس کرنے کی کوشش کریں، تم پر زور ڈالیں. اس کا ترجمہ اس لیے زور ڈالنا کیا گیا ہے جب وہ تمہیں سپریس کریں. اور اگر وہ دونوں زور ڈالے تم پر، کا ہے اینڈ پہ، تم پر، مذکر کا صیغہ ہے. جاہدا کا وہ دونوں زور ڈالے تم پر، لتشرکا تاکہ تم شرک کرو. شرک ڈالنے کے لیے سپریس کیا جائے کہ نہیں نہیں یہ تم شرک کے راستے پہ آ جاؤ. بی میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ماں اس کو جو لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہ، تطعہما اطاعت کرو. توئے واو آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. تم اطاعت کرو، تو تم کے لیے، تے اطاعت کے لیے، اور ہما تسنیہ کا صیغہ ہے یعنی دونوں والدین کی، والد اور والدہ دونوں کی. تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی. الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے، رجع لوٹنا ہے تمہارا. فانبئکم تو میں بتاؤں گا تمہیں، نبا خبر دوں گا تمہیں، بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو، کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کیا کرتے. اب ماں باپ کے ساتھ یہ جو حسنہ ہے، حسنہ وہ مبالغے کا صیغہ ہے. حسن، حسن والا عمل کرو. پہلے سورہ بنی اسرائیل میں تھا والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے، ان کے برے برتاؤ کے بدلے بھی اچھا رویہ اختیار کرو. جیسے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں، برداشت کم ہو جاتی ہے، صبر کم ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تمہارے والدین ہیں. تو یہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر تھا. لیکن یہاں پر بھلائی کرنے کا، حسن پر، احسن طریقے سے معاملہ کرنے کا. کوئی بھی معاملہ کرنا ہے اسے حسن، خوبصورت طریقے پر، بھلائی کے ساتھ کرنا ہے. تو انسان کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہم نے. واو صوت یا اس کا روٹ ہوتا ہے وصینا کا. وصیت کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کو کسی خیر خواہی کے کام کی طرف بلانا، بلانے میں خیر خواہی کا عنصر ہو، ٹھیک ہے. تو خیر خواہی کی کام کی طرف بلایا یعنی کہ انسان کو اس کے فائدے کا کام بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. لیکن ایک ایکسیپشن بتائی ہے کہ اگر وہ وہ دونوں جاہدا کا، وہ دونوں تم پہ زور ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، تمہیں فورس کریں شرک کرنے کے لیے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب اعلیٰ ہے، کوئی علم ہی نہیں تمہیں اس کا، شرک کا کوئی دلیل ہی نہیں تمہارے پاس، تو پھر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے. ماں باپ کی خدمت اطاعت کرو مگر عبادت نہیں کرنی. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. شرک کی تردید ہے دیکھیں ہر جگہ. ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، احسان سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. تھوڑے کے بدلے زیادہ دینا، عدل تو ہے نا، حقدار کو اس کا حق دینا. احسان حق سے بھی زیادہ دینا ہے. لیکن والدین کے ساتھ بار بار حسن پہ معاملہ کرو، احسان کرو، لیکن وہاں بھی شرک کفر کی گنجائش نہیں ہے. شرک کی تردید ہے ہر جگہ. یہ تو یہاں تو شرک کا نام لے کے شرک کا بتایا گیا کہ شرک نہیں کرنا ان کے کہنے پہ، لیکن کسی بھی جگہ پہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کسی بھی گناہ کی طرف اگر والدین بلاتے ہیں یا حکم دیتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں پہ کسی کا حکم نہیں لیا جا سکتا، نہ ماں باپ کا، نہ بچوں کا. اب آج کل ہم تو بچوں کے بھی حکم مانتے ہیں نا، تو وہ بھی نہیں لیا جا سکتا. ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا وہاں پہ، بچوں کی خواہشیں نہیں پوری کی جا سکتی. بہن بھائیوں رشتہ داریاں نبھانا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہوگا. جہاں پہ صغیرہ کبیرہ کسی گناہ کی کو کر کے آپ نے رشتہ داری نبھانی ہے یا کوئی رشتہ نبھانا ہے، وہاں پہ اس کو نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ متصادم کسی شخص کا حکم ہے، اس کو نہیں ماننا. آیت، یہ جو آیت نمبر 8 ہے،
اس میں کیوں کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ اللہ حساب کتاب لینے والا ہے. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسی کی طرف انسان نے لوٹ کے جانا ہے. اسی نے سارا حساب کتاب لینا ہے. پھر اللہ بتائے گا تم نے کیا کیا عمل کیے. تو برے عمل نہیں کرنے. ماں باپ، عزیز و اقارب، کچھ کوئی بھی ہیں، لیکن اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی. خدمت سب کی جائے گی، حسن سلوک سب کے ساتھ کیا جائے گا، مگر اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی. اس کے شان نزول میں 8 آیت کے شان نزول میں جو واقعہ آتا ہے وہ سعد بن نبی وقاص کا ہے. سعد بن نبی وقاص جو ہے وہ بالکل شروع کے سابقون الاولون میں سے ہیں، شروع کے مسلمانوں میں سے جو پہلے پہلے اسلام لائے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. ان 10 لوگوں میں سے. اور یہ بہت بہادر تھے. جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور شروع کے دن بہت زیادہ خوف و ہراس والے تھے کہ کب مکہ والے حملہ نہ کر دیں، تو سعد بن وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آئے تھے اور کہا تھا میں آپ کے لیے پہرا دوں گا. اور غزوہ احد میں جب ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے اور تلواریں، تو سعد بن نبی وقاص نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ ان کی انگلیاں شل ہو گئی تھیں. اور رسول اللہ نے سعد بن نبی وقاص کو دعا دی تھی کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ فدا. یہ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کے الفاظ کہے، اور سعد بن نبی وقاص تھے جن کو رسول اللہ نے یہ کہا کہ میرے والدین تم پر فدا، تیر برساؤ. اور سعد بن نبی وقاص نے وہاں بھی رسول اللہ کی حفاظت کی تھی. تو یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن جب یہ ایمان لائے، ٹین ایج میں اپنی یہ ایمان لے آئے تھے. رسول اللہ کے بہت بعد تک یہ حیات رہے تھے. تو 18-19 ایئرس کے تھے. تو جو والدہ تھیں وہ بہت سخت ناراض ہوئیں. مکہ کے ہر گھر میں ہی ایسے تھا، جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں وہاں لڑائیاں پڑ گئیں. اور یہی انہوں نے مشہور کیا کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو سعد بن نبی وقاص کی والدہ کون تھی؟ حمنہ بنت ابی سفیان. ابو سفیان کی بیٹی تھیں، یعنی ابو سفیان کے نواسے تھے سعد بن نبی وقاص. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سعد بن نبی وقاص عشرہ مبشرہ، ابو سفیان جو ہے وہ کس زمانے میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنی غزوات مسلمانوں کے خلاف لڑی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اسلامک ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، تو انسان بھی انسان کو موقع دے. بہرحال تو یہ جو حمنہ بنت ابو سفیان تھی، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، کھانا پینا بند کر دوں گی جب تک تم اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے، اور میرا جو قتل ہے نا وہ تمہارے سر ہوگا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے. چھوٹے تھے ویسے بھی، ایج میں بھی دیکھیں ٹین ایجر تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. کہتے ہیں سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، لیکن وہ کھاتی نہیں تھی. منہ کھول کھول کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے لیکن وہ کھاتی نہیں تھی. وہ بہت پریشان ہو گئے. تو پھر یہ آیت اتری، یہ آیت نازل ہوئی کہ کبھی کبھی نفرت کے ذریعے نہیں، محبت کے ذریعے بھی آزمائش آتی ہے. کبھی کبھی وہ لوگ نہیں جو آپ سے خار کھاتے ہیں وہی آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ لوگ جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے فتنہ بنتے ہیں اور بہت بڑی بڑی آزمائش کا سبب بنتے ہیں. اور زیادہ تر، اور آپ کو پتہ ہے، جو قریبی لوگوں اور محبت جن سے آپ کو ہو یا جو آپ سے کریں، ان کے ذریعے جو آزمائش آتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. جیسے کہ شوہر کے ذریعے آ گئی، یا شوہر کو بیوی کے ذریعے آ گئی، یا اولاد کے ذریعے آ گئی، یا والدین کے ذریعے آ گئی. یہ بہت سخت آزمائش ہوتی ہے. لیکن پھر سعد بن نبی وقاص کو اللہ نے ثبات عطا کیا اور وہ دین پر الحمدللہ قائم رہے. تو جب اللہ تعالیٰ ثبات عطا کر دے تو لوگوں کے تانے، مشقتیں اور پروپیگنڈا یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے اس کے لیے جس کے اپنے اندر اخلاص ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. مسند احمد کی کیا حدیث ہے، کسی کی اطاعت نہ ہوگی جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ جائے وہاں کسی کی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی. بڑے بڑے مشقتیں سہی صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت تانے دیے گئے، بہت بہت مظالم ڈھائے گئے، پرسیکیوشنز تھی بہت زیادہ مکہ میں مسلمانوں پر. کبھی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی چٹائی میں بند کر کے ان کے چچا نے دھونی دے دی تھی، اور وہ حالانکہ
اس دور کے ایک امیر کبیر شخص تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہیں کرین کہتے ہیں، انہیں آپس میں باندھ دیا تھا کہ یہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ جس پر جس لیول کا ظلم ہو سکتا تھا ان پہ کیا گیا تھا۔ جو زیادہ غلام تھے، جیسے جو زیادہ مفلس تھے، ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم تھا۔ صہیب رومی تھے، یا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، یا حباب بن ارد تھے، یا یہ سارے جو عمار بن یاسر تھے، ان پہ بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ بلال حبشی انہیں گرم ریت پہ لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ پتھر بھی صحرا میں دیکھیں دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے، پتھر بھی لوہے کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ تو یہ بڑی آزمائشیں کاٹی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، جو ان کا یہ جو حلیفہ معتصم باللہ تھا، جو آخری حلیفہ تھا اس لڑی کا، اس میں میرے حال میں خاندان امیدز کا یہ آخری حلیفہ تھا۔ تو وہ کیا ہوا، مامون الرشید نے جب یہ ان سے بھی ہمیں تھرڈ نمبر پہ تھے معتصم باللہ، بہرحال اپنی لڑی کے یہ آخری تھے۔ تو یہ جو خلق قرآن کا فتنہ تھا وہ اٹھا، اور تمام جو طبقے علماء تھے انہوں نے سب نے اپنا کانسینٹ دے دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ہے اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو تھے وہ نہیں مانے تھے، کیونکہ تخلیق مخلوق نے تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ بہرحال خلق قرآن کا یہ فتنہ بہت بہت بڑا بہت بڑا۔ امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے روز لگتے تھے، 100 صبح، 100 دوپہر، 100 شام۔ تو لیکن وہ ٹلے نہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ آئی معتصم باللہ کو، اور پھر وہ ختم ہوا، وہ یہ جو سارا سلسلہ تھا، اور احمد بن حنبل جو ہیں ان کی جان چھوٹی۔ لیکن بہت اذیت انہوں نے سہی، بہت اذیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ثبات دیا۔ تب سارے علماء جو تھے، جو نیک لوگ تھے اس وقت کے، وہ سب اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے۔ انہیں ثبات کس نے دیا؟ ایک چور نے، ایک چور ڈاکو تھا اس وقت کا، وہ بھی اسی قید خانے میں تھا، اس کو بھی کوڑے پڑتے تھے۔ تو ایک بار وہ احمد بن حنبل کے پاس آیا، کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، کہ وہ نامی گرامی چور تھا یا ڈکیت تھا، جو بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 500 کوڑے روز لگتے ہیں، 500 تھے یا 600 تھے، امام احمد بن حنبل سے بہت زیادہ تھے، کہ مجھے اتنے کوڑے روز لگتے ہیں۔ اور اس چوری کو کہا جاتا ہے مانو جو میں نے کی ہوئی ہے، جو میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں مانتا، جو چوری میں نے کی میں اس پر نہیں مانتا۔ تو آپ تو اللہ کے لیے کھڑے ہیں، آپ ہرگز نہ مانیے گا۔ کہتے ہیں کہ اس چور نے مجھے اتنی تقویت دی جو کسی نے نہیں دی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ خالص ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ دین کا کام تو اللہ فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی مدد کرنی ہے کسی کی، تو وہ کہیں سے بھی آ جاتی ہے، اور انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر 9 آیت میں والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین۔ اب وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو پھر البتہ ہم ضرور داخل کر دیں گے انہیں، لا البتہ، نو ہم، داخلہ داخل کر دیں گے، نون پہ تشدید ہے، ضرور، ہم ضرور داخل کر دیں گے ہم انہیں، اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، البتہ ہم ضرور داخل کر دیں گے انہیں فی الصالحین، نیک لوگوں میں۔ اب دیکھیں، جو ماں باپ یا عزیز و اقارب کی مخالفت کے باوجود نیکی پر رہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا، کہ جس نے جو ایمان لایا اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتا رہا، تو پھر یہ دنیا کے رشتے، یہ دنیا کے رشتے عارضی ہیں، یہ چھوڑو ان کو، میں تمہیں صالحین کا ساتھ دوں گا۔ جو رشتے کی قربانی کرے گا اسے، دیکھیں پچھلی آیت میں رشتے کی قربانی کا ذکر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسن سلوک کرو، مگر شرک جہاں پر آ جائے یا اللہ کا حکم
حکم کے متصادم کوئی بات آ جائے وہ نہیں ماننی. اور یہاں پر ساتھی کی ہی بات کی گئی ہے کہ تمہیں ضرور داخل کریں گے صالحین میں، نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں داخل کیا جائے گا. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو صالحین کا ساتھ مل جاتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو صالحین کا ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ ایک انعام بتایا گیا ہے. اور دیکھیں قیامت کے دن انسان کیا آتا ہے حدیث مبارکہ میں، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے کہا تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس مجھے آپ سے محبت ہے. تو رسول اللہ نے پھر کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے روز انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. ٹھیک ہے، تو انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. لیکن قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف متقین جو دین کی خاطر محبت کرتے تھے صرف ان کی محبت قائم رہے گی. یہ بھی تو آتا ہے نا قرآن میں. تو پھر اسے کیا سمجھ آئی کہ تمام رشتے تو ختم ہو جانے ہیں اور متقین کی محبت قائم رہنی ہے، اور قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین کی ہی محبت قائم رہے گی، اور اس دن ساتھ صرف متقین کا ہی کام آئے گا، اور وہی والی محبت رہ جائے گی، وہی ساتھ ہوں گے. باقی سب رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں رہے گی، نہ والدین کو اولاد کی، نہ اولاد کو والدین کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی. پھر آیت نمبر 10 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یقول، جو کہتا ہے آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، فَإِذَا، پھر جب اوذیا، وہ اذیت دیا جاتا ہے، فی اللہ، اللہ میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں، کی راہ کو بریکٹ میں لکھ لیں، اللہ کی راہ میں، جعل، وہ بنا لیتا ہے، فتنۃ الناس، آزمائش کو لوگوں کی، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، والا ان، اور البتہ اگر جاء، آ گئی، نصر من ربک، نصر مدد، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، معکم، ساتھ تمہارے. اولیسا، کیا بھلا نہیں، اولیس اللہ، کیا بھلا نہیں اللہ، بعلم، خوب جانتا، بما، اسے جو، فی صدور العالمین، سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے. اب یہاں پر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. ایمان ایک ایسے ایمان والے کا ذکر ہے کہ جب اسے اذیت دی جاتی ہے وہ اس اذیت کو، اس لوگوں کی آزمائش کو، ان لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے. اب 3 ٹرمز کو نا سمجھنا ضروری ہے. ایک تو عذاب اللہ، ٹھیک ہے، عذاب اللہ کیا ہے؟ وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے ذریعے بھی کبھی کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی طور پہ بھی آ سکتا ہے. مگر یہ عذاب جو ہے نا، یہ ورڈ عذاب، یہ کافروں کے لیے آتا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں آتا. ایک ہوتی ہے آزمائش، ٹھیک ہے، فتنہ، آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل ہے، یہ بھی لوگوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، مختلف اسباب کے ذریعے آ سکتی ہے، لوگوں کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، مال کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، یا کوئی آزمائش آ سکتی ہے. یہ ایمان والوں پر آتی ہے. اب یہ ایک تیسری ٹائپ کا ذکر ہے کہ کوئی ہے جو ایمان والا ہے، مگر جب وہ اذیت دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کیونکہ سٹارٹ اس لیکچر کا کس سے ہوا کہ آزمائش، اور اس سورہ کا کہ جو اللہ کی راہ میں آتے ہیں وہ ضرور آزمائے جاتے ہیں، وہ ایسے چھوڑ نہیں دیے جاتے. دوسری آیت بالکل سٹارٹ میں یہی بات ہم نے پڑھی. تو اذیت تو آنی ہے، لیکن وہ اس اذیت میں کیا کرتا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جعل، وہ بنا لیتا ہے، فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ اس آزمائش کو جو ایک مومن پہ آنی ہی ہوتی ہے بالکل ایسے لیتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو. یہ کمزور ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ مشکل آنے پر اللہ کا حکم چھوڑ کر انسانوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، دنیا کے فائدے کی خاطر مومن بنتے ہیں، مشکل آتے ہی کیا ہوتا ہے، فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں.
اپنے بات سے، اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ یہ فتنۃ الناس کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی تنقید ہو سکتی ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی باتیں، اور بھی فتنے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں فتنۃ الناس کی بات ہے۔ فتنۃ الناس سے مراد لوگوں کی تنقید، مذاق اڑانا، لوگوں کی باتیں، دل میں وسوسے جو لوگ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کی باتیں یا رویے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہیں، یہ سب فتنۃ الناس ہے۔ لیکن یہ شخص کمزور ایمان والا اسے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور جب آپ کے رب کی طرف سے مدد آتی ہے، یعنی کوئی فتح ملتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا بھلا نہیں اللہ خوب جانتا اسے جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے؟ کیا اللہ جانتا نہیں کہ یہ کیا ان کا طرز عمل ہے؟ یہ کیوں تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کب تم سے پھر جاتے ہیں؟ فائدے کے لیے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھرتے کب ہیں؟ جب انہیں ڈر لگتا ہے، جب انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ منافقین کا طرز عمل ہے نا، جو جگہ جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں سورہ حج میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کے کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے۔ جب کوئی بھلائی اسے پہنچے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش یا مصیبت پہنچے، تو پھر جاتا ہے، تو پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر۔ ایسا شخص دنیا و آخرت کا نقصان اٹھایا گیا، یعنی کہ ایسے شخص کو دنیا و آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ سورہ حج میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور منافقین کی صفات ایک تو بیسک ہے نا، جو اس میں آتی ہیں حدیث میں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اترے۔ لیکن اس کے علاوہ سورہ نساء میں 141 آیت اور اس سے اگلی جو آیتیں ہیں نا، یہ منافقوں کی بہت بڑی نشانیاں شو کرتی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ وہ فائدے کے لیے اسلام میں آتے ہیں، اور جہاں دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا جو دین ہے وہ اسلام کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے وہ فائدے کے ساتھ مشروط ہے۔ فائدہ ہوگا تو دین اچھا ہے، فائدہ نہیں تو دین اچھا نہیں ہے، دین کو اچھا نہیں سمجھتے۔ 141 آیت میں سورہ نساء میں کیا آتا ہے؟ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ یعنی کہ ہم تم پہ غالب آنے لگے تھے، لیکن تمہیں ہم نے اپنا ساتھی سمجھ کے چھوڑ دیا، اور تمہیں مومنوں سے بچایا۔ مسلمان تم پر جو حملہ کرنے لگے تھے یا ظاہری طور پر تم پہ غالب آنے لگے تھے، ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا، ہم نے انہیں تم پر غالب نہیں آنے دیا، یہ ان کا مطلب تھا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ کیا راستہ نہیں دے گا؟ غلبہ۔ اس دن غلبہ نہیں دے گا، اس دن کافروں کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن تو ہوگا ہی، لیکن ویسے بھی اگر آپ کتاب اللہ کے لحاظ سے دیکھیں تو جو دلائل اس کتاب میں ہیں وہ بھی کسی کافر کے پاس نہیں آ سکتے۔ کافروں کا غلبہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ من حیث القوم ہی ختم ہو جائے، وہ رسول اللہ کی دعا بھی ہے۔ بہرحال انہیں غلبہ نہیں ملے گا۔ پھر آگے کیا آیات میں آتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے، یہ منافقین کی بہت بڑی بڑی صفات ہے، وہ جو حدیث میں بیان ہوئی۔ اور یہ ایک تو یہ فائدے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، عقلی آیت بھی منافقین کے بارے میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کفر اور ایمان 143 میں وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور یہاں اگلی آیتوں میں یہ بھی ہے
کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، دوزخ کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آیت نمبر 11 میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا منافقوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چھپ نہیں سکتے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ نساء میں کہ یہ سب سے نیچے ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ محمد میں اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور صابر کون ہے۔ صابر یعنی کہ استقامت اختیار رکھنے والا، کون ثابت قدم رہتا ہے، کون جہاد کرتا رہتا ہے، اسٹرگل کرتا رہتا ہے اور پھر قائم بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے، خوشی دے کر، غم دے کر، دونوں حالتوں میں آزمائش ہوتی ہے کہ تم میں کون صابر رہے گا۔ جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 آیت میں، اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دے مومنوں کو جیسا کہ تم اب ہو، یعنی کہ مومن بالکل خوشحال نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے گا، ان کو ان کو آزمائش میں ڈالے گا، پھر جب آزمائے جائیں گے تو ان کا کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے گا، ان کا جو اخلاص والا اور جو فاجر ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، خبیث اور طیب علیحدہ ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 12 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، اتبعوا پیروی کرو، سبیلنا ہمارے سبیل راستہ، نہ ہمارے راستے کی، یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہماری پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم ضرور اٹھا لیں گے خطائیں تمہاری۔ یعنی کہ تم ڈرتے کیوں ہو کہ تم کوئی غلطی کر دو گے، ہماری پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وما حالانکہ نہیں، ہم وہ بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے، من شیء کوئی چیز، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اس طرح کی بات بہت جگہ قرآن میں آئی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ تو جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ سورہ معارج میں آیت نمبر 10 11 میں کیا آتا ہے؟ کوئی دلی دوست، حمیم کا ورڈ آتا ہے نا، دلی دوست، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 18 میں آتا ہے اور اگر کوئی پکارے کسی کو بوجھ سے لدا ہوا اپنا بوجھ دینے کے لیے، اس میں سے وہ کچھ نہ اٹھا سکے گا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی قریبی رشتہ دار، سب رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رشتہ دار کب تک رہیں گے، دنیا کے رشتے کب تک رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے رشتے کب تک رہیں گے، قیامت کے روز تو ختم ہو ہی جانے ہیں، اور دنیا دن کا ایک پہر لگے گی، کچھ کہیں گے دن کا ایک پہر، کچھ کہیں گے شام کا ایک پہر، تو یہ ایک پہر ہی لگے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس ایک پہر کے اعمال کا نتیجہ جو جب دیا جائے گا، وہ نتیجہ ختم نہیں ہوگا، وہ جنت ختم نہیں ہوگی، وہ دوزخ برداشت نہیں ہوگی۔ تو آج ان رشتوں کے لیے جو ختم ہو جانے ہیں قیامت کے روز، ان کے لیے اعمال برباد نہیں کرنے، آخرت میں تو اللہ کا ہی نظام چلے گا، تو دنیا میں کیوں نہیں؟ دنیا میں بھی اللہ کا نظام چلائیں، ہر انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرے، صالحین کا ساتھ دنیا میں بھی مل جائے گا، آخرت میں بھی مل جائے گا۔ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، وہ مل کے کام کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں کبھی کسی کے لیے، کسی کے بھرم کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے، مربت کی وجہ سے، کسی کے منہ ملاحظے کے لیے کبھی کوئی گناہ کا بوجھ نہ اٹھائیں۔ اس دن کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ بانٹے گا نہیں۔ اور 13 آیت میں کیا ہے؟
ولا یحملن، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، نون پہ پھر تشدید ہے، اور البتہ وہ، وا اور لا البتہ، یا وہ، حملو اٹھائیں گے، نون پہ تشدید ضرور، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم بوجھ اپنے، و اثقالم مع، اور کئی بوجھ، مع ساتھ، اثقالہم، اثقالہم اپنے بوجھوں کے، یعنی اور دوسرے بوجھ بھی کوئی اٹھائے جائیں گے، اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، کچھ دوسرے بھی اٹھائیں گے، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کوئی چیز، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ البتہ ہاں وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کئی بوجھ دوسرے، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے، یوم القیامتی، دن قیامت کے، اما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑا کرتے۔ اب جو افطرا کیا ہوتا ہے؟ فاتارہ، افطرا جھوٹ گھڑنا، یہاں مراد کیا ہے؟ دین کی کوئی بھی من گھڑت تعویل کر لینا، کوئی من گھڑت انٹرپریٹیشن کر لینا، آیت کی کوئی اپنی مرضی کی تفسیر کر لینا، اپنی مرضی کی حدیث جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو الیبوریٹ اور طرح کر لینا، حدیث کی غلط تشریح کر دینا، من گھڑت کوئی بات بنا لینا، رسم بنا لینا، بدعت ایجاد کر لینا، جھوٹ گڑ لینا، یہ سب کچھ افطرا بازی ہے، افطرا ہے، جھوٹ گڑنا ہے۔ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں ایک شخص اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور کچھ دوسرے بھی دن قیامت کے، اور پھر وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتا تھا، یعنی کہ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتا تھا نا دین پر، اس کے بارے میں پھر وہ پوچھا جائے گا، اور جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا نا ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اپنے جھوٹ کی وجہ سے جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے دن قیامت کے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ ایسا شخص جو ہے نا وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جو اس افطرا بازی کے پیچھے لگ گئے، اس پروپیگنڈا میں آ گئے، ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ اٹھائے گا، یہ جس نے سب کو مس گائیڈ کیا۔ دیکھیں حابیل جو ہے اسے قابیل نے قتل کر دیا، تو ہر قاتل سے ایک حصہ گناہ کا قابیل کو ملے گا، جیسے ہر نیکی جو ہے، جو بھی نیکی کی طرف جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ایک حصہ نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی ملتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسے ہوتا ہے جیسا نیکی کرنے والا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اجر پھر کون کما سکتا ہے؟ دین کی طرف بلانے والا تو بڑا آسانی سے کما سکتا ہے، استاد، والدین، کوئی بھی محسن جو کسی کو راستہ دکھائے، احسان کرے، وہ یہ اجر کما سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہر امتی کے ہدایت پر ہونے کا، جتنے امتی ہدایت پر ہوں گے ان کا اجر ملے گا، کیونکہ رسول اللہ ہادی تھے، وہ ہدایت کی طرف بلانے والے تھے۔ تو ہر ایک کے کہنے کی ضرورت نہیں یہ رسول اللہ کے لیے ہم نے ایصال ثواب کیا، ہمارے ہر عمل کا ثواب ان کو ملے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے کیا، ان کا ہدایت پر بلانے کی وجہ سے کیا۔ اور اسی طرح جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں، دین میں غلط بیانیاں کرتے ہیں، وہ پھر قیامت کے روز اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جو ان کو فالو کریں گے اپنے فالوورز کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فلبث تو وہ رہا، فیہم ان میں، الف سنتن، الفا 1000، سنتن سال، الا مگر، 50 50 آمن سال، یعنی کہ بریکٹ میں لکھ لیں کم، یعنی کہ 50 کم، 950 سال رہے تھے نا، تو 1000 سال مگر 50 سال، آمن سال، بریکٹ میں لکھ لیں کم، آمن سال بریکٹ میں کم، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پکڑ لیا انہیں طوفان نے، یعنی ان لوگوں کو، ان کی قوم کو، وہم جبکہ وہ ظالمون ظالم تھے،
فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے ہو اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا، اور جعلا بنا دیا، نا ہم نے، ہا اسے، کسے، سفینہ کشتی کو، سفینہ تھی، اینڈ پہ جو تائے مربوطہ ہے نا یہ مونس کی علامت ہے، اس لیے ہو نہیں کہا گیا، وجعلنا ہو نہیں کہا، وجعلنا ہا کہا ہے، مونس کا سیکھا ہے، کیونکہ سفینہ کشتی یہ مونس ہے عربی میں، اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے آیتن تو نجات دی ہم نے نجات دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے آیتن ایک نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ اس کشتی کو نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہاں پر پہلے دین پر آزمائشوں کا ذکر تھا کہ منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، وہ فائدے کی خاطر دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا ہے، وہ اپنے ساتھ کا اظہار تب کرتے ہیں جب فائدہ ہوتا ہے، ورنہ وہ پلٹ جاتے ہیں، اور اصل جو ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرے تو اس کے لیے بہت سے انعامات بھی ہیں، اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام بھی ہے، جزا ہے، اور دنیا میں بھی اسے برائیوں سے نجات مل جائے گی، دنیا میں بھی اسے آسانیاں ملیں گی، یعنی کہ نیکی کرنے میں آسانیاں، برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اب بتایا گیا ہے کہ دین پر آزمائش تو شرط ہے، مخالفت ضرور آتی ہے۔ اب ایسے نبی کا ذکر کیا گیا جہاں سے اس سرکشی کا آغاز ہوا اور جن کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ نوح علیہ السلام سے ہی شرک کا آغاز ہوا، اس سرکشی کا آغاز ہوا شرکی شکل میں، اور ان کی قوم نے توحید کا پیغام بڑے برے طریقے سے رد کیا، جھٹلایا۔ تو روز قیامت سب فالوورز کی ذمہ داری جو ہے وہ گھڑنے والے پر آئے گی، اور جس نے اپنا حق ادا کر دیا، جیسے انبیاء نے اپنا حق ادا کر دیا، تو وہ مبرہ ہو جائیں گے، اور بہت سے انبیاء کو تو دنیا میں ہی مبرہ کر دیا گیا اور قوموں کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ خیر، نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ اپنی قوم میں رہا 1050 سال کم، یعنی کہ 950 سال، اور اس کے باوجود جب ان کی قوم نہیں مانی تو انہیں ایک طوفان نے آ پکڑا، جبکہ وہ ساری قوم ظالم تھی۔ تورات میں بھی ان کی یہی عمر بتائی گئی ہے، تورات کے الفاظ ہیں، اور طوفان کے بعد نوح 3.5 برس اور جیتا رہا، یعنی کہ نوح علیہ السلام جب وہ کشتی لے کے نکل گئے اور وہ طوفان انہیں آ گیا، طوفان آ گیا اور وہ سب کچھ بہہ گیا، وہ ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، تو طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 3.5 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی عمر 950 برس ہوئی، پھر اس نے وفات پائی۔ اب یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ 773 ایئرس کے تھے، اور نانا کی جو عمر تھی وہ 979 برس تھی، اور یہ عمریں بھی تورات میں بتائی گئی ہیں کہ وہ اس عمر تک پہنچے اور پھر فوت ہو گئے۔ اب جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے ایک کشتی تیار کی، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اس نے صحرا میں کشتی چلانی ہے، لیکن پانی ابل پڑا، زمین بھی ابل پڑی، اوپر سے بھی بارش آئی، ہر طرف سے پانی، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی بند کھل گئے ہیں، کہاں کہاں سے پانی آ گیا، اور پھر جہاں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس بھی چلا گیا۔ تو ترکی اور روس کی سرحد پر ایک، یعنی کہ مشرقی اناتولیہ کی طرف چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی ہے جودی، اس کی چوٹی کوہ ارارات جو ہے اس پر کہتے ہیں وہ کشتی ٹک گئی، اور بہت سال جو محققین ہیں وہ اسے دیکھتے بھی رہے، اور جب پلینز میں کوئی سفر کرتا تھا وہ کشتی نظر آتی تھی۔ بہرحال تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہاں یہ واقعہ جو ہے جو مختلف ہسٹری کی بکس میں کوٹ ہوا ہے، اس کی واقعی حقیقت ہے۔ دیکھیں سورہ قمر میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کے واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے نصیحت بنایا، اس واقعے کو۔ یہ عذاب ساری زمین پر آیا تھا، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی طرح اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، مگر کم ہی ہیں جو اسے عذاب کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں۔ کوئی موسمی تغیر
کے طور پہ لکھے گا، کوئی زمین کا جی جغرافک کنڈیشن بالکل بدل گئی اور یہ کوئی جغرافیے میں تبدیلی کے طور پہ لکھے گا، اس طرح کی باتیں لکھیں گے. لیکن یہ اللہ کا عذاب تھا. ظاہر ہے جو لوگ اللہ کو مانیں گے نہیں وہ اللہ کے عذاب کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ کوئی بھی نہیں کوٹ کرتا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر. اور بالکل ایک پراسرار طریقے سے ہر طرف سے پانی کیسے آ گیا اور وہ بالکل غرق ہو گئی وہ زمین. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نجات دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو، اور بنایا ہم نے اسے یعنی کہ اس کشتی کو ایک نشانی للعالمین، آیۃ للعالمین، ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اسے، اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا. چلیں انشاءاللہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کیونکہ انہیں سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا تھا. پوری قوم ایک طرف ہو گئی تھی، چند لوگ بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام تو کتنے لوگ تھے جن کے ساتھ نکلے تھے. لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی زوجہ کا ذکر آتا ہے سارہ علیہ السلام کا. اور کون تھا جو ساتھ نکلا تھا؟ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے بھی گنے چنے لوگ تھے، اور وہ جو انہوں نے جوڑے جانوروں کے اور ہر چیز کے کشتی میں سوار کیے، بس وہ تھے. تو رسول اللہ جب جا رہے تھے مکہ سے تو انہیں یہ سخت ترین حالات جو نبیوں پہ گزرے ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں. ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انبیاء پر ایسے ایسے وقت گزرے ہیں اور رسول اللہ کو بھی ظاہر آزمایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر دین سیکھنے والے کو استقامت بخشے، آمین رب العالمین. ہم دین پر صابر بن کے چلتے رہیں، صبر کریں، جمے رہیں، اس کو سیکھنا ہرگز نہ چھوڑیں. اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، پھر اس کو بتانا، یہی ہماری زندگی ہو. آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.